کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے اور کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کی ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ پر اسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھول دے، جو آپ کی تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ یہ 3 نشانیاں اللہ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہ دیتا، اور آپ ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہیں کہ نہ جانے کب اللہ اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو سمجھو اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمانے والا ہے۔ اللہ جب تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا کہ دنیا اس چیز سے مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی بھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی دنیا کے پاس جاؤ گے تو جان لو گے اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اگر یہ نہیں تو تم خالی ہو۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جب وہ خواہش تمہیں ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔
اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری روتی ہوئی آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ یقین رکھو اس پر۔ کبھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ ہماری دعاؤں کے جواب نہیں دیتا۔ سنو، ایسے نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے سنتا ہے، ہماری ہر پکار پر ہماری طرف جلد آتا ہے، ہمارے ہر آنسو پر۔ وہ ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ بے شک